آپ کو خوش آمدید۔ پردیس ڈرامے پر ریویو کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو اس ڈرامے پر ریویو کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد ڈرامہ بھی تھا، دل کو چھو لیا اس ڈرامے نے، لیکن پردیس ڈرامے کی کہانی ایسی ہے جو شاید ہر دوسرے گھر میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کسی نہ کسی کا اپنا بہت عزیز گھر کے حالات کو سنبھالنے کے لیے باہر کمانے گیا اور شاید پلٹ کر نہیں آیا۔ آ رہے ہیں تو صرف منی آرڈر۔ میں اپنی فیلنگز بتاؤں تو یقین کرے، جب احسن کی کمائی سے فریج گھر میں آیا اور زبیدہ نے ایمن سے پوچھا کہ تمہارے بابا نے فریج بھیجا ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اور ایمن نے کہا مجھے نہیں پسند آیا۔ تب زبیدہ نے جس طرح روتے ہوئے اس فریج کو ہاتھ لگایا اور دوسری طرف سے احسن کا سین اپنی بیوی اور ایمن کی تصویر کو دیکھتے ہوئے روتا ہے اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک، قسم سے میں نے موبائل چھوڑ کر ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں کو لگا شاید خدا نخواستہ کوئی بری خبر آ گئی ہے کہیں سے۔ کتنی دیر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی۔ اس کے بعد پھر اگلے سین میں جب احسن نے اپنے آنے والے بچے کے لیے سامان بھیجا تو کس طرح اس کی ماں نے وہ سامان پورے خاندان میں تقسیم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ نہیں خیال آیا کہ زبیدہ کو بھی دے دے۔ الٹا اسے تانے دے دیے کہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی تم فرمائشیں کر کر کے لوٹا رہی ہو، اور کس طرح احسان کر کے زوبی کو ایمن کی گڑیا پکڑاتی ہے، نہیں تو اس کی اپنی بیٹی کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کو دے دیتی۔ ایمن نے وہ گڑیا لینے سے بھی انکار کر دیا جو اس کے باپ نے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ ڈرامے میں جلد ہی زبیدہ اور احسن کی کہانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آگے ایمن جوان ہوگی اور اس کی کہانی شروع ہوگی، لیکن میرے خیال سے کہانی تو اصل زبیدہ اور احسن کی ہی ہے۔ اگلی قسط میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ماں کی ناانصافی بھی دیکھنے والی ہے۔ دونوں بہویں ہی تھیں، لیکن ایک کو تڑپتا ہوا گھر میں چھوڑ گئی اور دوسری کو مہنگے ہاسپٹل میں۔ انہیں زبیدہ کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر ملک سے باہر کمانے گیا تھا، لیکن انہوں نے زبیدہ کو تو لاوارث سمجھ کر اس پر خوب ظلم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک اسے اپنے شوہر سے زیادہ بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، کہیں احسن اپنی بیوی کی آواز سن کر اداس ہو کر گھر واپس نہ آ جائے۔ یہ سچ ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان میں اکثریت مردوں کی باہر کمانے گئی تھی، جن میں سے ایک میرے والد بھی تھے، اس لیے یہ کہانی میرے دل کو زیادہ لگی۔ حالات اتنے برے تو نہیں تھے جتنے زبیدہ کی ساس نے کر رکھے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ عاصم اور نوشی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو عاصم کی ماں پھولے نہیں سماتی، لیکن گھر پہنچتی ہیں تو چائے ناشتے کے لیے زبیدہ کو آواز دیتی ہیں۔ بیٹی سے پتہ چلتا ہے کہ بھابھی تو رات کی گئی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پڑوس سے خالہ کو بلایا تھا میں نے، ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئیں۔ یہ سن کر احسن کی ماں کی ہوش اڑ جاتے ہیں، کیا مطلب رات کی گئی ہے؟ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، کون سے ہاسپٹل گئی ہے؟ ایسے میں رات سے پریشانی سے کروٹیں بدلتا احسن بالآخر صبح ہوتے ہی گھر فون کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، زبیدہ کیسی ہے؟ اسے لے کر گئے تھے تم ڈاکٹر کے پاس، اس کا باقاعدہ چیک اپ ہو رہا ہے نا؟ فون عاصم اٹھاتا ہے جو خود پریشان تھا بھابھی کے غائب ہونے کی وجہ سے۔ بھائی کو جھوٹی تسلی دیتا ہے، جی بھائی آپ بے فکر رہیں، بھابھی کو میں بہت اچھے ہاسپٹل میں داخل کراؤں گا۔ وہ فون رکھتا ہے، لیکن اس طرح کہ دوبارہ احسن بھائی کا فون آ ہی نہ سکے۔ ایسے میں اس کی ماں کہتی ہے مجھے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ احسن کا دوبارہ فون آ گیا، زبیدہ کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ دوسری طرف زبیدہ جو ایک سرکاری ہسپتال کے چھوٹے سے وارڈ میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے لیٹی تھی، احسن کو یاد کرتی ہے۔ جب ایمن ہوئی تھی احسن کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کتنا خوش تھے وہ ایمن کے ہونے پر، اور آج اپنے بیٹے کے ہونے پر جسے سب سے زیادہ خوشی ہونی تھی وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ وہ روتی ہوئی احسن کو یاد کر رہی ہے، جبکہ احسن کا دل بھی پریشان ہے۔ ایسے میں شام کو زبیدہ گھر واپس آتی ہے بیٹے کو گود میں لیے تو اس کی ساس آگے بڑھ کر بچے کو پکڑتی ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم کتنے پریشان ہوں گے؟ ایسی بھی کیا بے صبری تھی، انتظار کر لیتی صبح تک، ہم یہاں فکر سے سوکھ گئے، ہماری پرواہ کسے ہے؟ میاں یہاں پر ہوتا تو پوچھتا رات گئے کس طرح۔